بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ وسلم علی نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن یرغب عن ملت ابراہیم الا من سفہ نفسہ۔ طلبہ عزیز، یہاں سے اللہ پاک ایک خاص مناسبت اور ربط کے طور پر بات بتلانا چاہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مبین ہیں بیت اللہ میں موجود شعائر و نشانیوں کے، اسرار مناسک کے، تو آپ کی ملت چونکہ ملت ابراہیمیہ ہے، یہ ملت ابراہیمیہ یہود کے حق میں تو اس لیے منسوخ ہو گئی تھی کہ وہ اہل ظاہر محض تھے، لیکن جب اہل کمال آئے یعنی امت محمدیہ جو ظاہر و باطن کے درمیان جامع ہیں، تو وہ منسوخ شدہ ملت ابراہیمیہ لوٹ کر آئی جو کامل ملت تھی، اس لیے کہ بیت اللہ کے بانی، اسرار مناسک کے مبین حضرت ابراہیم علیہ السلام ٹھہرے تھے۔ تو اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت اور دین سے میل کرنا، ہٹنا، اعراض کرنا، یہ حقیقت میں میل ہے اس کمال سے جو ملت ابراہیمیہ میں موجود تھا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ملت ابراہیمیہ جامع تھی ظاہر و باطن کے درمیان، اور حضور کی ملت وہی ملت ابراہیمیہ ہے۔ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ محمد کی ملت سے انحراف اور روگردانی وہی کرتا ہے جو کمال کو ترک کرتا ہو، اور کمال کو ترک وہی کرتا ہے جو صفاحت نفس کا شکار ہو، جو کمال کو سمجھتا نہ ہو۔ مگر محمد کی ملت کو ملت ابراہیم سے تعبیر کر کے ایک اسلوب حکمت بھرا بتایا کہ نام ان لوگوں کا استعمال کرو جو متفق علیہ ہوں۔ اصل میں مشرکین کو، یہود و نصارہ کو، سب کو اسم ابراہیم پر اتفاق تھا۔ اگر محمد کا نام لیتے تو تینوں کو الرجی ہوتی تھی، موسیٰ کا نام لیتے تو نصارہ کو الرجی ہوتی تھی، عیسیٰ کا نام لیتے تو یہود کو الرجی ہوتی، اور مشرکین تو کسی کو مانتے ہی نہیں تھے سوائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ اس لیے ملت ابراہیمیہ نام لیا جا رہا ہے، ورنہ تعریضاً ملت محمدیہ کی طرف اشارہ ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہوا تھا کہ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آئے۔ ان کے دو بھتیجے تھے، ایک کا نام مہاجر تھا، دوسرا کا نام سلامہ تھا، سین لام میم گول تا۔ عبداللہ ابن سلام نے ان دونوں کو اسلام کی دعوت دی اور بہت پیارے انداز میں سمجھایا کہ تم لوگ یہودی ہو، لیکن تمہیں تورات میں پڑھنا چاہیے کہ اللہ پاک تورات میں فرماتے ہیں کہ میں اسماعیل کی اولاد میں سے ایک نبی پیدا کرنے والا ہوں جس کا نام احمد ہوگا، اس پر جو ایمان لائے گا وہی صحیح راستے پر سمجھا جائے گا، اور جو ایمان نہیں لائے گا وہ ملعون ہوگا۔ یہ سن کر سلمہ اسلام لے آئے، لیکن مہاجر اپنے انکار پر ڈٹے رہے۔ اس کے سلسلے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، لیکن آپ نے پڑھ لیا ہے
کہ العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب۔ اس آیت کریمہ میں حق تعالی شانہ اسلام کی حقیقت بتلاتے ہیں کہ اسلام کیا چیز ہے۔ فرماتے ہیں کون ایسا شخص ہوگا جو ابراہیم کی ملت و طریقے سے کنارہ کشی کرے؟ ارے کسی کو ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ و ملت ہی تو ایک ایسی ملت و طریقہ تھی، ایک ایسا مشرب تھا کہ کوئی بھی مقبول بندہ اس سے روگردانی نہیں کر سکتا، اس سے اعراض، ابا اور استغنا نہیں کر سکتا۔ کوئی بھی مقبول، عقل مند، صفاحت سے خالی، عقل سے بھاری اس کو ترک نہیں کر سکتا، اس سے ہٹ نہیں سکتا۔ ہاں، جو خود ہی اپنے آپ کی ناقدری کرتا ہو، جس نے اپنے آپ ہی کی قدر و قیمت کو نہ سمجھا ہو، نہ جانا ہو، تو وہ وصف کمال سے متصف ملت ابراہیمیہ سے اعراض اور کنارہ کشی کرے گا، اور کوئی نہیں کر سکتا ایسا۔ جو اپنے آپ ہی کی قدر کو نہ جانتا ہو تو وہ اپنے آپ کو ضرر پہنچانے میں ذرا بھی ہچکتا نہیں ہے، لیکن جو اپنے آپ کی قدر کو جانتا ہوگا وہ تو اپنے آپ کو نفع پہنچائے گا، ضرر سے بچائے گا۔ اس لیے کہ نفس کی قدر یہی ہے، نفس کی معرفت اور اس کو پہچاننا یہی ہے کہ اس کو نفع پہنچایا جائے اور اس کو مضرت سے بچایا جائے۔ تو جو شخص اپنے نفس کی قدر جانے گا وہ ملت ابراہیمیہ کو ضرور اختیار کرے گا۔ اور کیوں اختیار کرے گا؟ جب وہ چیز ہی اس درجے کی ہے، کیونکہ اس کی ہی برکت سے ابراہیم علیہ السلام اس درجے کو پہنچے تھے جس کو فرماتے ہیں کہ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے انہیں مقبول بنایا تھا دنیا میں۔ اور قد کی تاکید آئی اور آگے اور ان کی تاکید آئی کہ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ ترجمہ بھی آپ کے سامنے ہونا چاہیے کہ ملت ابراہیمیہ سے تو وہی شخص روگردانی کرے گا جو اپنی ذات ہی سے بے خبر اور احمق ہو، ورنہ ہم نے ابراہیم کو دنیا میں منتخب کیا اور وہ آخرت میں بڑے لائق لوگوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ جبکہ ان کے پروردگار نے فرمایا کہ تم اطاعت اختیار کرو، اذ قال لہ ربہ اسلم، تو انہوں نے عرض کیا قال اسلمت لرب العالمین، کہ میں نے اطاعت اختیار کی رب العالمین کی۔ آخرت کے اندر بھی وہ صالحین میں سے ہیں۔ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ یعنی اس ملت کی برکت سے ابراہیم دنیا میں بھی مقبول تھے اور آخرت میں بھی مقبول ہوئے۔ ملت ابراہیمیہ ایسی چیز ہے کہ اسی کی بدولت ابراہیم اس اعلیٰ مرتبے و درجے کو پہنچے ہیں۔ سمجھ لیجئے کہ وہ کتنی بڑی چیز ہوگی۔ پھر ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اس سے کوئی اعراض کرے سوائے اس شخص کے جو جاہل ہو اور جس نے اپنے آپ کی، اپنے نفس کی قدر اور منزلت کو پہچانا ہی نہ ہو۔ اس ملت کا خلاصہ کیا ہے؟ اس کی تعیین آگے کے ٹکڑے میں فرمائی کہ اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ اسلام، انقیاد، اطاعت، سر تسلیم کو خم کر لینا اللہ کے حکم کے آگے، یہ ہے ملت ابراہیمیہ کا خلاصہ۔ اسی لیے قربانی کے لیے جب وہ اپنے بیٹے کو پیش کر رہے ہیں وہاں بھی لفظ اسلم آیا کہ فلما اسلم وتلہ للجبین ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین۔ یہ ہے اسلام۔
جب ان کے رب نے کہا کہ اسلام اختیار کرو تو انہوں نے کہا اختیار کر لیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس قال لہو ربہ اسلم پر کہ کیا ابراہیم پہلے مخالف تھے، عاصی تھے، کہ اب اسلم کہا جا رہا ہے؟ جواب یہ ہے، خوب توجہ سے سنو، کہ انبیاء کرام علیہم السلام پر کبھی بھی مخالفت کا احتمال نہیں ہوتا۔ ہاں البتہ ان پر ایک ایسا زمانہ گزرنا ممکن ہے کہ اس میں وہ خالی الذہن رہے ہوں، مثلا جس وقت ہوش نہ سنبھالا ہو یا دلائل کی طرف التفات نہ ہوا ہو۔ خلوِ ذہن کو مخالفت و عصیان کہہ دینا یہ تو باطل ہے۔ مخالفت تو کہتے ہیں حق کے واضح ہو جانے کے بعد اس پر عمل نہ کرنا، پھر جب ذہن میں حق کا ورود ہو تو وہ خلوِ ذہن ختم ہو جاتا ہے اور وہ حضرات فوراً قبول فرما لیتے ہیں۔ تو سمجھو کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم پہلے ہی سے اسلام لائے ہوئے تھے تو اس کے کیا معنی کہ اسلم؟ تو اس کو دوسرے انداز میں یہ سمجھو کہ یہ کہنا ایسا ہے جیسے مولوی صاحب نے استاذ جی نے سبق پڑھا دیا، لڑکے نے اسے یاد کر کے سنا بھی دیا، اب دوسرے دن مولانا صاحب اور استاد نے جب کہا کہ آؤ سبق پڑھو تو وہ کہے کہ آج کل تک سبق پڑھ چکا ہوں اور یاد کر کے سنا بھی چکا ہوں۔ یہ عجیب پڑھنا کیسا، یہ ابھی پڑھنا کیسا؟ تو مولوی صاحب استاذ کہتے ہیں کہ ارے بھائی، کل جو تم نے پڑھا ہے تو کیا ساری کتاب ختم کر لی تھی؟ کیا اب کچھ پڑھنے کو باقی ہی نہیں رہا؟ کیا ایک ہی سبق میں علم کی پوری تکمیل کر چکے؟ ارے ابھی تو اور بھی بہت کچھ پڑھنا پڑھانا ہے۔ تو جس طرح مولوی صاحب اور استاذ کہتے ہیں کہ اور پڑھو، اسی طرح اللہ بھی فرماتے ہیں کہ اسلم، اور آگے بڑھو۔ بس اتنا فرق ہے کہ وہاں لڑکے نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ کل تو پڑھ چکا تھا، یہاں کوئی نبی ایسا نہیں کہتا جو اسلم کے جواب میں یہ کہہ دے کہ اسلام لا چکا، بلکہ جواب میں وہ کہیں گے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اسلمت لرب العالمین، میں نے اسلام اختیار کیا، میں منقاد ہو گیا اور آگے بڑھوں گا۔ اس میں تعیین ہو گئی ملت ابراہیمیہ کی کہ ملت ابراہیمیہ کیا ہے، یعنی اسلام۔ غرض ان دونوں آیتوں کے ملانے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اسلام ہی وجہ فضیلت ہے، اور یہ بھی پتہ چلا کہ اسلام نام ہے ملت ابراہیمیہ کا اور ملت ابراہیمیہ نام ہے اسلام کی، اسی کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ اب اس کے ساتھ اگر سیاق سباق کو ملا لیں تو اسلام کی فضیلت و عظمت اور زیادہ ظاہر ہوتی ہے۔ یعنی اس سے پہلے ابراہیم نے حضرت اسماعیل کے ساتھ جمع ہو کر بیت اللہ کی تعمیر کی تھی، اس کا واقعہ ہے، اور اس تعمیر کے موقع پر جو دعائیں باپ بیٹے نے مل کر مانگی تھیں وہ بھی ذکر کی گئی ہیں، ربنا تقبل منا الی آخری ہی، جو تم نے پڑھ لیا، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا، یہ سب دعائیں دونوں نے مل کر مانگی تھی۔ کتنی بڑی چیز ہے اسلام کہ انبیاء علیہم السلام بھی اتنے بڑے درجے پر فائز ہونے کے باوجود یہ دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں کامل اسلام عنایت فرما۔ مانگی نا، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک۔ کتنی بڑی سخاوت اور خیرخواہی ہے کہ ومن ذریتنا کو بھی یاد کر رہے ہیں، اپنے ساتھ ہمارے جیسے نالائقوں کو بھی یاد فرمایا، ومن ذریتنا، اے اللہ میری اولاد میں سے بھی
ایک مسلمان جماعت بنانا، چاہے وہ اولاد جسمانی اور نسبی ہو یا روحانی اور نسبی ہو، اس کے واسطے یہ دعا کی۔ اسی لیے تو ایک جگہ اللہ نے فرمایا کہ ملت ابیکم ابراہیم، اس کے مخاطب امت محمدیہ ہیں، اور ظاہر ہے کہ امت محمدیہ پوری کی پوری ابراہیم کی جسمانی اولاد تھوڑی ہے، یہاں روحانی باپ اور اولاد مراد لیا جائے گا، اور کہا جائے کہ خاص عرب مخاطب ہیں جن کے آپ ابراہیم جسمانی باپ بھی ہیں، تو اس آیت میں سیاق و سباق اس کا مساعد اور مؤید نہیں ہے۔ چنانچہ اوپر یا ایہا الذین آمنو میں عام اہل ایمان کو خطاب ہے، خاص عرب کو پھر آگے سماکم المسلمین اور تکونوا شہداء واقع ہے، جو صفت مشترکہ ہے تمام امت کی، نہ کہ خاص عرب کی۔ تو معلوم ہوا کہ ابیکم ملت ابیکم عام ہے، جسمانی باپ ہونے کو بھی اور روحانی باپ ہونے کو بھی۔ الغرض اہل عرب جسمانی اولاد ہیں اور غیر اہل عرب روحانی و نسبی اولاد ہیں، سب کو اپنے ساتھ دعا میں یاد فرمایا۔ البتہ اس اولاد میں سے ایسے لوگوں کو مستثنی کیا جو اسلام کے ساتھ موصوف نہ ہوں، چنانچہ وہ من ذریتی نہ لائے، من تبعیضیہ، وہ ذریتنا نہیں فرمایا، ربنا وجعلنا مسلمین لک و ذریتنا نہیں فرمایا، وہ من ذریتنا بتلا دیا کہ ایسی اولاد کو مستثنی کر دیجئے جو اسلام کی صفت کے ساتھ، ماننے کی صفت کے ساتھ متصف نہ ہو، اس لیے کہ اس سے پہلے انی جاعلک للناس اماما کی بشارت سن کر دعا کی تھی ومن ذریتی والی، تو اس کے جواب میں آیا تھا لا ینال عہد الظالمین۔ اس سے انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ کچھ ایسے بھی ہوں گے جو حق کے راستے پر نہیں ہوں گے، اس لیے اس دعا کو مستثنی کے طور پر ارشاد فرمایا۔ اس دعا میں ایک بات یہ بھی دیکھی جائے گی کہ آپ نے لقب اس امت کا مسلمہ رکھا، جس کا ذکر ایک تفسیر کی بنا پر دوسری آیت میں بھی آیا، ہوا سماکم المسلمین۔ اس کی ایک تفسیر یہ بھی ہے، اور ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ حق تعالی کی طرف ضمیر راجع ہو، ہوا ای اللہ سماکم المسلمین، ایک تفسیر یہ بھی ہے۔ بہر صورت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لیے بھی اسلام کو ثابت کیا کہ اسلمت لرب العالمین، اور امت محمدیہ کے لیے بھی اسلام کی درخواست کی کہ ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، اسلام کا جو کچھ شرف ثابت ہے ظاہر ہے۔ یہ تو سابق میں نظر تھی۔ آگے ماں باپ کو دیکھو تو ایک صفحے کے اندر ہی اندر جا بجا اسلام کا ذکر فرمایا ہے۔ سب سباق و سیاق میں جو غور کیا جاتا ہے تو 7 جگہ اسلام کا ذکر ہے۔ وَجَعَلْنَا مُسْلِمَيْن أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ 7 جگہوں پر محاورات عرب میں 7 کا عدد یہ کثرت کا متقاضی ہے۔ جب مبالغہ اور مقصود ہوتا ہے تو 70 کا عدد استعمال کیا جاتا ہے۔ 7 اور 70 کا استعمال کثرت کے لیے احادیث کثیرہ شہیرہ میں موجود ہے۔ اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اسلام کا کیا درجہ ہے کہ ایک ہی مقام پر بار بار 7 دفعہ، اور وہ بھی کثرت کے ساتھ، اس کا کئی طرح ذکر کیا گیا۔ اس امام کی آیات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام کا مذہب اسلام ہی رہا ہے، تو اسلام کتنی قدر کی چیز ہے
یہ اسلام کی اہمیت و عظمت کا ذکر ہے۔ اسلام کی حقیقت کو بھی سمجھو۔ اسلام اصل میں ایک عربی لفظ ہے۔ قرآن اور حدیث میں غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ نصوص کتاب و سنت میں اس لفظ کا استعمال کیا گیا ہے تو اس کے ساتھ لغوی معنوی پر ایک قید لگائی گئی ہے۔ اس لحاظ سے دو قسم کا اسلام ہوا، ایک تو اسلام لغوی اور ایک اسلام شرعی۔ لغوی اسلام کا معنی ہے سپرد کر دینا، سونپ دینا۔ اس کو تعبیر کرتے ہیں گردن نہادن بطاعت سے۔ جو تسلیم کے معنی ہیں وہی اسلام کے معنی ہیں۔ مادہ دونوں کا سین لام میم ہے، اسلام اور تسلیم دونوں کا، اور ان حروف میں تسلیم کے معنی پنہا ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں بلا من اسلم ای من سلم وفوض ذاتہ للہ تعالی، جس نے سپرد کر دیا، تسلیم کر دیا اپنی ذات کو اللہ رب العزت کے لیے۔ غرض اسلام کا معنی ہے سپرد کرنا۔ شریعت نے اس میں ایک اور قید بڑھائی، یعنی ایک قید تو اسلم کے معمول میں بڑھائی اور ایک قید اس کے متعلق میں۔ لغوی اسلام میں کوئی قید نہیں، اس کے معنی تو ہے مطلق سپرد کرنا، جس کو چاہے سپرد کرو، جس کے چاہے سپرد کرو۔ شرعی اسلام کی قیدیں سنیے۔ ایک قید تو یہ ہے کہ اسلم کا معمول کون ہے، خود اپنی ذات، اور اس کا متعلق کون ہے، اصل کیا ہوا اپنے کو اللہ کے سپرد کرنا، یہ ہے۔ یعنی اپنی ذات اور کس کے سپرد کرنا؟ اللہ کے۔ یہ ہے حقیقت اسلام شرعی کی۔ مطلق اسلام اور سپرد کرنے کا معنی نہیں ہے، بلکہ تسلیم، سپرد کرنا اپنی ذات کو، اور متعلق کر دیا اللہ کے سپرد کرنا۔ یہ دونوں باتیں اسلام شرعی میں ہم لوگوں کو معلوم ہونی چاہیے۔ اب ایک سوال کوئی کر سکتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی مستقل، صاحب شریعت مستقلہ ہیں، پھر آپ کی ملت کو ملت ابراہیمیہ، نیز آپ کو آگے کی آیت میں بھی کہا جا رہا ہے کہ اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، تو آپ کے ملت ابراہیم پر ہونے کا مطلب کیا ہوا؟ پوری تقریر سے سمجھ میں آیا کہ ملت ابراہیم سے مراد اطاعت حق ہے، جو ہر ملت میں مشترک ہے، اگرچہ اس کی خصوصیات و فروعات بدلتی ہوں۔ تو ملت ابراہیم شریعت محمدیہ کا لقب ہو گیا، اور ملت کی تخصیص ابراہیم سے متصف کر کے اس لیے کی کہ ابراہیم متفق علیہ تھے، اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ ملت ابراہیم اور شریعت محمدیہ دونوں کے دونوں بکثرت فروعات میں متحد ہیں۔ یہ بات سنیے، ہر شریعت میں تین باتیں ہوتی ہیں۔ نمبر ایک اصول و عقائد، یہ چیزیں تمام میں متفق علیہ ہیں۔ نمبر دو قواعد کلیہ شریعت، جن قواعد کلیہ کی طرف جزئیات اور فروع راجع ہوتے ہیں اور حکم میں ان کا لحاظ ہوتا ہے، انہی قواعد کلیہ کا نام ملت ہے، اور ایسے قواعد کلیہ میں اختلاف بہت کم ہوتا ہے۔ ملت محمدی و ابراہیمی انہی اصول و قواعد میں موافق و متحد ہیں۔ اور تیسری چیز احکام جزئیہ اور فروع، جس کو شریعت کہتے ہیں، یہ چیز یعنی احکام جزئیہ و فروع زمان و مکان اور امتوں کے اختلاف سے بدلتے ہیں۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، خلاصہ یہ کہ ملت ابراہیمی و محمدی ایک ہے، شریعت الگ الگ ہے،
بہت آسان، جیسے صاحبین امام زفر حسن ابن زیاد امام ابو حنیفہ کے ساتھ ایک ہیں قواعد کلیہ میں، لیکن اقوال میں بکثرت دونوں میں اختلاف ہے۔ قال قالا، لہو لہما، ہدایہ میں پڑھتے رہتے ہو، اور یہ صفت اسلام ساری ملتوں میں مشترک ہے، مگر امت مسلمہ کا لقب صرف ہم کو ملا ہے۔ یہ اللہ کا فضل، اس کا کمال ہے اور اس کی خوبی ہے۔ ان باتوں کو یہاں اچھے طریقے سے سمجھنی چاہیے۔ تو فرمایا اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، یہ ہے اسلام کا معنی اور اس کی حقیقت۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔